اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر الحمدللہ 27واں جز آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الرحمن پڑھیں گے. سورت کو شروع کرنے سے پہلے تمہیداً ایک بات میں عرض کرتا ہوں. اتنا اندازہ تو آپ لوگوں کو ہو چکا ہوگا کہ میری کوشش یہ ہے کہ جو زبان کا بیریئر ہے عربی اور ہم میں، اس بیریئر کو ہٹایا جائے اور قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کی ہدایات کو ہم سب کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. میں زیادہ وضاحت میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ ان باتوں کی وضاحت ہم خوب جانتے ہیں. آج علم رکھنے والے، آج علم بہت عام ہے. مسئلہ علم پر عمل کرنے کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سورۃ الرحمن 78 آیات ہیں اس سورت میں، جن میں 31 آیات وہ ہیں جو لفظ بلفظ ایک جیسی ہیں، بار بار دہرایا گیا ہے. روایات کی کثرت کے باوجود زیادہ اندازہ یہی ہے کہ اس کا نزول مکہ کے اولین دور میں ہی ہوا ہے، اور اس سورت کا نام پہلی آیت سے ہی رکھا گیا ہے. یہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس کے مخاطب انسان اور جنات دونوں ہیں. قرآن واضح لفظوں میں انسانوں کے درمیان انبیاء اور رسولوں کے انتخاب کا ہر دور اور تمام بڑی انسانی آبادی میں کیے جانے کا ذکر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، لیکن جنات کی رہنمائی کے لیے ان کے درمیان انبیاء اور رسول کے انتخاب کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. سورۃ الاحقاف جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور سورۃ الجن جو انشاءاللہ پڑھیں گے، اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا پیغام اللہ نے جنات تک پہنچایا، اسی طرح اپنے اپنے وقتوں میں انسانی انبیاء اور رسول کا لایا پیغام انہیں پہنچایا جاتا رہا ہوگا، واللہ اعلم. اس صورت میں 31 بار دہرائی جانے والی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سے آلاء کو جھٹلاؤ گے. دونوں سے مراد انسان اور جنات ہیں. عربی میں آلاء رب نہ صرف رب کائنات کی نعمتوں کو اپنے بلکہ ان تمام بہترین صفات و کمالات کو محیط ہے جو اس کے پیکر کا جز لا ینفک ہے. انشاءاللہ پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے. 78 میں سے 31 آیات نکال دیا جائے تو کل 47 آیات بچیں جو اس صورت میں پیغام کی شکل میں ہمارے سامنے آنے والی ہیں. روایت ملتی ہے کہ جب یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کہنا چاہیے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی آپ کی کسی نعمت کو ہم ذرا بھی نہیں جھٹلاتے. اے رب آپ ہی کے لیے تمام شکر و تعریف ہے. لفظ جھٹلانے کو بھی سمجھنا چاہیے. جھٹلانے کا مطلب یہ ہی صرف نہیں کہ کہہ دیا جائے کہ ہم نہیں مانتے اسے، یہ جھوٹ ہے. اس کی بے شمار شکلیں ہیں. جو ایک تو وہ شخص ہے جو سر سے ایمان نہیں لاتا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے. چلو
ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کی قدرت اور صفات میں سے اس کے ہی کسی مخلوق کو، خواہ وہ رسول ہی ہوں، اس کا شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کو انسانوں جیسی کمزور اور عیبدار صفات سے متصف کرنا، تصور کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم نہ جاننا، یا اللہ کی ناراضگی و سزا سے بے خوف ہو جانا، یا آخرت پر شکوک و شبہات میں مبتلا رہنا، یہ تمام صورتیں جھٹلانے کی ہیں۔ آج بحثت مجموعی یہ امت اس طرح جھٹلا رہی ہے، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ تمام کام جو اللہ نے منع کیا ہے بے دریغ بغیر خوف کے کر رہے ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، ہاں، دوسروں کے لیے برا چاہنا، پتہ نہیں اور کیا کیا، ذرا بھی خوف نہیں کہ ہمیں اللہ سے ہم ملاقات کرنا ہے، اللہ کے ان سب باتوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، ہم جھٹلانے والوں میں نہ ہوں اللہ کی آیات، آمین۔ سورت پر، اس سورت پر ایک تارانہ نظر ڈالا جائے تو میری نظر میں ایسا ہے جیسے یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کا تعلق اللہ کی صنعائی، عطا اور نظام سے ہے، جس نے زمین کو انس و جن اور دوسری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والی بنا دی ہے۔ دوسرے حصے کی آیات اپنے رب کی ربوبیت، الوہیت اور آخرت کا انکار کرنے والوں سے مخاطب ہیں۔ تیسرے حصے میں وہ حالات ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کو درپیش ہوں گے، اور چوتھے حصے میں وہ انعامات ہیں جو اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے، ان غلاموں کے لیے رکھا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، انہیں کیا کچھ ملے گا۔ یہ 4 حصے ہیں۔ ویسے میں آیات کی ترتیب سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، تو میں نے اس کو 6 حصے میں بانٹ دیا ہے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ ایک نشست میں اس صورت کو مکمل کرنا ہے، اس لیے یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس حصے میں جو ہم نے پڑھا کتنی بار آئی انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات کہ سورۃ الرحمن کے بارے میں بڑی ساری باتیں زبان عزت میں ہیں، زبان عام ہیں، لیکن سنت سے ایسی کوئی چیز جو آج کامنلی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ چیز کہیں سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کوئی روایات ایسی نہیں میری نظر سے گزری، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی صورت ہے، اللہ کے نزول کردہ ہے، اس میں بڑی قیمتی ہے یہ، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو، یہ بھی صورت بہت قیمتی ہمارے لیے، ہم سب کو انشاءاللہ اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اس پہلے حصے میں آیت 1 سے لے کے 13 تک پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ 4 آیات میں نے پڑھی۔ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا، قرآن کا سکھایا، انسان کی تخلیق کی اور اسے بیان کرنا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، بات کو ظاہر کرنا، صحیح طریقے سے پیش کرنا، اسے اللہ رحمان نے سکھایا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، اہل علم کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اصل نام الرحمن ہے، اس لیے کہ بار بار قرآن میں الرحمن اس طرح آیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کا اصل نام اللہ ہی ہے۔ کچھ دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ در حقیقت الہ کا مجموعہ ہے، الہ، یہ دونوں مل کے اللہ بنا ہے، یعنی وہ خاص
الہ جن سے انسان کو طلب کرنا چاہیے، جس سے دعائیں کرنی چاہیے، جس سے مانگنا چاہیے، وہ اللہ ہے۔ واللہ عالم، بہرحال یہ ایک رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ان 4 آیات میں جو اہم بات ہمیں معلوم ہوئی کہ رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو بھرپور جوش مارنے والا رحم، ایسا رحم جو انتہائے یعنی بے انتہا اس کے اندر رحمت کا جذبہ ہو۔ اسی نے قرآن سکھایا ہے، اسی نے انسان کی تخلیق کی ہے، اسی نے انسان کو بیان کرنا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، آیت 4-5 سے لے کے 8 تک۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے حساب کے تحت رکھا ہے، وقت کے تعین کے ساتھ ہے، اس کا ایک حساب ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ آج کیلنڈر اسی سے بنایا گیا، چاہے وہ قمری کیلنڈر ہو یا شمسی کیلنڈر ہو، اور ستارے اور درخت اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا، ایک بیلنس قائم کیا، اور 8ویں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ میزان کو جو بیلنس ہے اس کے ساتھ سرکشی مت کرو، اس کو جس طرح ہے اس کو اسی طرح رہنے دو۔ مزید وضاحت آیت نمبر 9 میں اس طرح اللہ نے کی، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزان، میزان میں کمی مت کرو۔ یہ آیت نمبر 9 تھی۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایک بیلنس ہے جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، اور اس بیلنس کو ڈسٹرپٹ کرنے کے نتیجے میں آج جو پرابلمس آ رہی ہیں، جس کو ویدر کے موسمیات تبدیلی کہا جا رہا ہے، یہ اسی کی وجہ ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے ہی روک دیا ہے، اس کے ساتھ سرکشی مت کرو، لیکن انسان اپنی ہوس میں زیادہ سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے اس نے پرواہ نہیں کی، اور آج ہم سب اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیلنس کو دوبارہ قائم فرمائے یا رب العالمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وزن کے معاملے میں، دنیاوی چیزوں کے وزن کے معاملے میں یہاں پر ہدایت دے دی کہ اس میں بھی کمی بیشی مت کرو، جو بھی چیز ہے اس کو بالکل صحیح وزن کرو اور کسی کا نقصان مت کرو۔ آیت نمبر 10 سے آگے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو وضع کیا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے، زمین کو اپنے مخلوقات کے لیے، جس میں ہر قسم کے میوے ہیں، پھل ہیں، کھجور ہیں، خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے پھل کھجور کے، اناج جو بھس والے، جو اناج پیدا کرنے والے، جیسے چاول ہے، گندم ہے اور دوسری ایسی چیزیں ہیں، وہ سب کچھ، اور ہر قسم کے خوشبودار پھول، یہ سب کچھ اللہ نے وضع کیا ہے۔ تو اے انسان اور جن، اپنے رب کی کون کون سی صنائی کو، کون کون سی تخلیق کو، کون کون سی اس کی صفات کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت نمبر 13 تک یہ ایک بار یہ
فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا. آگے آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ آیت نمبر 25 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس نے انسان کو بنایا بدبودار مٹی جو سوکھ کر ٹھیکرا ہو گئی اس سے. والخلق الجان من مارج من نار. اور اس نے جنات کو بنایا آگ کے شعلے سے. جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقین و رب المغربین. وہ رب ہے مشرق، دونوں مشرق کے اور دونوں مغرب کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرین یلتقیان. اسے دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان. ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، ایک حجاب کھڑا کر دیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یخرج منہم لؤلؤ والمرجان. وہ ان دونوں پانیوں سے لولو، موتی اور مونگے نکالتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اس نے ہی اونچی کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں وہ جیسے کہ بلند پہاڑ ہوں، یہ اس نے ہی بنایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کیسی مٹی سے کی گئی ہے. ایسی مٹی جو جسے گوند کر چھوڑ دیا گیا ہو اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی، لیسدار ہو گئی. پھر وہ جب سوکھ گئی ٹھیکرے جیسی ہو گئی. اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شعلے سے. اور یہاں تو نہیں لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. دونوں مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کی ربوبیت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اس نے دو مل جانے والے سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے تاکہ وہ آپس میں مدغم نہ ہوں. آج تو اس رکاوٹ کو ہم سائنسی وجوہات کے بنا پر جانتے ہیں لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. دونوں سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پہاڑوں جیسے بلند بنائے گئے سمندری جہاز اس کے قبضے قدرت میں ہیں. اور پھر 5 بار ان آیات میں وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا کہ تم اللہ کی کون کون سی صنائی کو جھٹلاؤ گے. اے انسان، اے جن، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے. ہم تمہارے رب ہیں. یعنی میں ہی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے منعم ہیں، ہمارے قیم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ رب کے ان تمام معنوں میں محیط ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آئیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں. آمین یا رب العالمین. آیت 26 سے لے کے 30 تک اوپر کی جو اس میں 5 بار آیا فبأي آلاء ربكما تكذبان. یا اللہ، ہم کسی بھی آپ کی انعام کو نہیں جھٹلاتے اور آپ ہی کے لیے تمام شکر و تعریف ہے. آگے آیت نمبر 26 سے لے کے 30.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ ہے زمین پر اس پوری کائنات میں یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، اور باقی رہ جانے والی چیز تمہارے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور بزرگی والی ہے، جو عظمت والی ہے اور بزرگی والی ہے. یہی دو چیزیں ہیں، یہی وہ چیز ہے جو باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. آسمان و زمین کی ہر شے اسی سے سوال کرتی ہے، اسی سے طلب کرتی ہے، اسی سے مانگنے والی ہے. تمام شے اللہ ہی کی محتاج ہیں، اور وہ ہر دن ایک الگ شان میں ہوتے ہیں. اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہر شے ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہ جانے والی شے آپ کے تمہارے بزرگ و برتر عظمت والے عزت والے رب ہیں. جو چیز باقی رہنے والی ہے انسان کو اس سے ہی محبت کرنی چاہیے. اور یہ قدرتی بات ہے، وہ اس سے ہی سب سے زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ میں یہ آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ ہیں اللہ سے؟ جو ایمان والے ہیں. اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے. اللہ ہی کی ذات سے ہم سب کا تعلق ہے، باقی چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں. اور ہر شے اس کائنات کی اللہ ہی کی محتاج ہے. اللہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے. اور پھر اس حصے میں 3 بار، بلکہ شاید 2 بار اللہ رب العزت نے اس آیت کو دہرایا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شان کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر دن ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کا بخشنا، دکھ کو دور کرنا، لوگوں کو ترقی و تنزل پر لانا، یہ تمام کے تمام اللہ کے شان میں سے ہیں. واللہ عالم. آیات 31 سے 36 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے بھاری بوجھو یا بھاری بوجھ کو اٹھانے والوں دونوں، یعنی انسان اور جن، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم نے کیا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن اور انس، اگر تم میں استطاعت ہے، رکھتے ہو، تو نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے، باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہو، نکل بھاگو. لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے پاس اس کی تمہیں اس کی طاقت نہیں دی گئی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان آیات میں اللہ رب العزت فرمایا کہ اے ظلم و زیادتیوں کا بھاری بوجھ اٹھانے والے جن اور انس، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. اے جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی قدرت رکھتے ہو نکل جاؤ. تم بھاگ نہیں سکتے مگر ہوگے تم اس کے ہی اختیار میں، اور تم پر آگ کے شعلے اور شدید گرم دھوئیں بھیج دیے جائیں گے.
اور تم اپنی کوئی مدد نہ کر سکو گے. اور 3 بار آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان آیات میں اللہ کا اقتدار، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی بزرگی اور عظمت کا اظہار ہے. تو ان میں سے کس کو ہے؟ کن کن چیزوں کو تم جھٹلاؤ گے اے انسان اور جن؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یا اللہ ہم کسی کو نہیں جھٹلاتے، آپ ہی کے تمام شکر و تعریف ہے. آیات 37 سے لے کے 45 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اور جب آسمان پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا، جیسے کہ سرخ رنگ ہو یا سرخ چمڑا ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا گناہوں کا تم سے اے انس اور جن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم سے انہیں پکڑ کے لیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ وہ جہنم ہے اے مجرموں جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھاتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان آیات میں قیامت کا قائم ہونا، اس وقت کی کیفیت کا ذکر، اور پھر مجرموں کے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا اس کا ذکر ہے کہ جب آسمان پھٹیں گے اور سرخ تیل کے مانند ہو جائیں گے. اس دن جن اور انس سے ان کے کیے گناہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا. مجرموں کو ان کے چہروں کی نشانیوں سے ہی پہچان لیا جائے گا، پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جسے اے مجرموں تم نے جھٹلایا ہوگا. اس میں کھولتے غلیظ پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی پکڑ کو، کون کون سی سزا کو، کون کون سے اقتدار کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انس. اللہم لک الحمد. یا اللہ تمام شکر و تعریف آپ ہی کے لیے. ان آیات میں 4 بار 37 سے 45 تک 4 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا. الحمدللہ. اس سورت کا آخری حصہ آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 78 تک یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے لیے، ان غلاموں کے لیے جو اللہ کی کا تقوی رکھنے والے تھے، اس کا ذکر ہے. ان نعمتوں کو اللہ نے یہاں پر سامنے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد بھی کہ یا اللہ ہم لوگوں کو ان میں شامل فرما. یا اللہ ہم لوگوں کے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. یہ ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو اس لائق ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے. لیکن ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صرف اعمال اللہ سے نہیں بچا سکتے، یعنی جنت صرف اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گی، بلکہ جنت انہیں ملے گی کہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مجھ سے ڈھانپ لے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے یا رب العالمین. آمین. ان آیات کو میں پڑھوں گا، پڑھتا چلا جاؤں گا، اور بعد میں ان آیات کا ترجمہ ایک ساتھ کروں گا. بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 46.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ذات والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. آیت نمبر 78. آیت نمبر 46 سے 78 16 بار آیا فبأي آلاء ربکما تکذبان. تو اللہ کے کس کس انعام کو تم جھٹلاؤ گے؟ جو انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار غلاموں کے لیے رکھا ہے. ہاں، کس کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ اے انسان اور جن، ظاہر ہے ہم کس کو جھٹلائیں گے؟ اللہم لک الحمد. جو اپنے رب کی پیشی سے خوفزدہ رہا ہوگا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. دونوں جنتیں سرسبز و شاداب گھنی شاخوں والی ہیں. دونوں میں 2 چشمے جاری ہیں. ان میں پھلوں اور میووں کی 2 قسمیں ہیں. جنت والے آرام دہ دبیز ریشم کے غلافوں والے گدوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. دونوں جنتوں کے پھل والی ٹہنیاں ان کی طرف جھکی ہوں گی. ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی جن اور انس نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا. وہ یاقوت اور مرجان کے مانند خوبصورت ہیں. کیا راضی خوشی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا انعام اس کے سوا کچھ اور ہوگا کہ انہیں اسی طرح کا انعام دیا جائے؟ ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں. دونوں سیاہی مائل سبز رنگت کی ہیں. ان دونوں میں 2 فواروں والے چشمے ہیں. ان دونوں میں میوے کھجور اور انار ہیں. ان جنتوں میں خوبصورت خوب سیرت والی حوریں ہیں. بڑی کشادہ آنکھوں والی حوریں خیموں میں ہیں. انہیں کسی انسان اور جن نے اس سے پہلے ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا. یہ لوگ سبز قالینوں اور نادر عمدہ گدوں پر تکیہ لگائے ہوں گے. عظمت و بزرگی والے اور انعام و اکرام کرنے والے آپ کے رب کے نام و صفات بڑے ہی بابرکت والے ہیں. یہ اللہ کے وہ انعامات ہیں جس کا ذکر میں نے کیا. جو اللہ کے اطاعت کرنے والے رہے دنیا میں، راضی خوشی اللہ کے اطاعت کرنے والے تھے، ان کا بدلہ بھی ایسا ہی ہے، اسی کے مطابق ہے. یہ جنت کے بارے میں بڑی ساری آیات یہاں پہ آئیں.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہے، نہ ہی وہ کسی انسان کے تصور میں کبھی آئی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ صرف ہمیں بتانے کے لیے وہ چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں اللہ ہی بہتر جانتا۔ آخرت کی کامیابی کا تمام تر انحصار اللہ کی ناراضگی اور سزا سے، اللہ سے ڈرتے رہنے سے ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنے میں ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاری جائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، تمہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے اسے اپنی استطاعت بھر کرو، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جاؤ۔ یعنی روکنے والی چیز جس سے روکا گیا ہے اس سے مکمل طور پر روکنا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ انسان اپنی استطاعت بھر کرے، اتنا ہی اس کی ذمہ داری، اس پر اتنا ہی کے مکلف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔